اور میرے ساتھ اس وقت پارلیمنٹری لیڈر جناب علی امتیاز وڑائی صاحب ہیں، جناب ایم پی اے فرخ جاوید مون صاحب ہیں، ایم پی اے سلمان مہدی صاحب ہیں جی، ایم پی اے ہمارے اسامہ گجر صاحب ہیں جی، اور کوارڈینیٹر ہمارے جو اسٹولن مینڈیٹ کے انچارج ہیں شایان بشیر نواز خان وہ ہیں جی۔ تو میں سب سے پہلے تو کل چونکہ ہمارے اس پروٹیسٹ کے بعد ملاقات ہوئی ہمارے چیئرمین کی، بیرسٹر گور صاحب کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی، تو اس میں خان صاحب نے، بانی پی ٹی آئی نے ایک بڑے افسوس کا اظہار کیا جو شہداء جو اس واقعے میں شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور جو پولیس اور رینجر کے بھی جوان اس میں شہید ہوئے، ان کے لیے بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور باقاعدہ ایک ہدایت ملی ہمیں کہ جتنے شہداء یہ زخمی ہیں وہ متعلقہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کے لیے قرآن خوانی کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو زخمی ہیں ان کے گھروں میں جائیں گے۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اور مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے پورے پاکستان میں، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے۔ دیکھیں احتجاج ہوتے کیوں ہیں؟ احتجاج ہوتے ہیں جب آپ کی شنوائی نہ ہو، اور جب سے یہ حکومت مسلط ہوئی ہمارے اوپر، مختلف طریقوں سے ہم نے پرامن احتجاج کیے، یہ بھی ہمارا پرامن احتجاج تھا، اور اس کے بعد مجھے کوئی سنجیدگی حکومت میں نظر نہیں آئی، ہم سب کو نظر نہیں آئی۔ حالات ان کے یہ تھے کہ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کریں گے، دوسری طرف ان کی ایک اور ٹیم بیٹھی ہوتی تھی کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ احتجاج کے لیے چل پڑیں اور درمیان میں آپ کہیں کہ ہے پیزنٹلی آپ جا کے مذاکرات کریں ایک دن میں۔ دیکھیں 9 ماہ گزرے ہیں، 9 ماہ میں ہم اپنے احتجاج آپ کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ہم اپنے جلسے ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ایک گملہ کہیں نہیں ٹوٹا۔ اور اس کے بعد یہ حکومت سوائے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، جتنے ہمارے ریپرزنٹیٹیو تھے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز، 9 ماہ میں انہوں نے سوائے ان کے گھر کے توڑنے کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہمارے 26 نومبر سے پہلے، 24 نومبر والے احتجاج سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے پارا چنار میں۔ کوئی وفاقی حکومت کا ادھر گیا ہے؟ مجھے ایک بتا دیں، پرائم منسٹر سے میرا یہ کوسچن ہے کہ آپ کی وفاق کی حکومت کا کوئی نمائندہ ادھر گیا ہے؟ اس نے کسی کا حال ادھر پوچھا ہے؟ صرف ادھر کے پی کے کی حکومت کے چیف منسٹر اور منسٹر جا رہے ہیں اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بڑا درد ہے، آپ کو پاکستان کا جس طرح آپ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، آپ کو بڑا درد ہے، تو آپ ایک فیڈریشن کی علامت ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ جرگہ میں بھی بیٹھے تھے، تو جو ایٹیٹیوڈ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے پرامن احتجاج پہ جو آپ نے کیا ہے، تو اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جسٹیفائی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اس فارم 47 والی گورنمنٹ سے۔ اور پنجاب میں جو کچھ ہوا، اب پنجاب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قرارداد پیش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے۔ سندھ میں میرے خیال میں وہ قرارداد پاس بھی ہوئی، بلوچستان میں بھی انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی یا پاس کی۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ کسی جماعت پہ پابندی لگا سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں؟
اور آپ اس ڈر سے یہ پابندی لگائیں. آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ کے گلے پڑنی ہے. جو سٹیپ آپ نے لیا ہے, یہ میاں شہباز شریف اور اس کی جتنی بھی جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے پھرتے ہیں, جو سٹیپ آپ نے لیا یہ آپ کے گلے پڑے گا. اور پنجاب آپ دیکھ لیں کہ جو سٹیٹمنٹ ہمارے بانی پی ٹی آئی کی آئی ہے پنجاب کے بارے میں, وہ اپنے پنجاب کے پارلیمنٹری پارٹی ہماری ایم پی ایس کی کارکردگی سے مطمئن ہے. اس کے بعد جس طرح کی فستائیت ہوئی پنجاب میں, اور جس طرح لوگوں کو 24 نومبر سے پہلے 20 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک جس طرح لوگوں کو بند کیا گیا ایک پنجرے کی طرح, پنجاب کو ایک پنجرہ نما جیل بنا دیا گیا, اور کوئی لحاظ نہیں اس گورنمنٹ نے کیا, کسی عورت بچے کا لحاظ نہیں کیا گیا, اور گھر گھر جا کے انہوں نے چھاپے مارے. آپ لاہور کی رہائشی ہیں, تمام میڈیا کو میں یہ گزارش کروں گا, بلکہ میں میڈیا کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ 20 سے لے کے پنجاب کی جس طرح خصوصاً لاہور کی اور دوسرے علاقوں کی انہوں نے جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا تھا, اس کی جس طرح انہوں نے کوریج کی ہے. لاہور کو تو انہوں نے ایک چھوٹا سا جیل بنا دیا تھا کہ لاہور سے تو نہ کو باہر بندہ نکل سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا, اور پورے پنجاب میں یہی حال تھا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس جماعت کو ہم احتجاج کرنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. اور بھائی ہمارے پاس جو لوگ نہیں ہیں تو آپ ایک دفعہ پنجاب کے راستے کھول دیتے, آپ کو لگ پتہ جاتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ بند کرنے سے کیا آپ حقائق کو چھپا سکتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو اب سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگانے سے کیا لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہزاروں لوگ 7,000 جو ہیں وہ تقریباً نامعلوم لوگوں پہ ایف آئی آرز ہیں, اور جو محتاط انداز ہے. دیکھیں اس وقت ایک چیز میں کلیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو مرڈر ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, ان کی تعداد آپ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے, تو اس میں ایک چیز ہے کہ ابھی ہمیں جو ہمارے لوگ مسنگ ہیں ہمیں ان کو کلیریفائی نہیں ہو رہا, اور جو لوگ شہید ہیں ان کے گھر والے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گی, تو دیر فور وہ ہمیں نہیں بتا رہے. اس وجہ سے جو فلکچویٹ کر رہی ہیں ہماری جو فگر ہیں, تو جو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے 4,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پنجاب میں اس وقت مختلف تھانوں میں بند ہیں, جو کہ ابھی جو آ رہی ہے جو ریسنٹلی جو فگر آ رہے ہیں اس کے مطابق مختلف ڈسٹرکٹس میں, کیونکہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں اس کو یہ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ جو پنجاب کی حکومت کی فستائیت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ قائم کر رہی ہے. یہ اس بی بی کو سمجھ نہیں آ رہی, اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو, کہ آپ نے 20 نومبر سے لے کے 29 نومبر تک جس طرح آپ نے پنجاب کے لوگوں پہ ظلم کیا, وہ پاکستانی تھے. جو لوگ اندر ہیں جو شہید ہیں وہ پاکستانی ہیں, وہ کو باہر سے نہیں آئے ہوئے. تو آپ مہنگائی پہ توجہ دیں. اس وقت پنجاب آپ نے ایگریکلچر کا پٹھا بٹھا دیا ہے. آپ نے اس وقت لوگوں کی ملیں بند ہو رہی ہیں, جو آپ کی ملیں ہیں وہ تقریباً 30-70 پہ چل رہی ہیں. آپ کے اس وقت سموک کی وجہ سے, جب سموک آیا تو آپ بھاگ کے چلے گئے, سوئٹزرلینڈ چلے گئے اور یو کے چلے گئے. آپ اپنے صوبے پہ توجہ دیں. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی تمام تر ان کی فستائیت اور ان کے ظلم کے باوجود متحد کھڑی ہے. ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کر دوں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے. اس قسم کے حالات کسی بھی پارٹی پہ آج دن تک نہیں آئے, اور ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے, اور ہمارے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ ان کی توجہ اپنی طرف ہے ہی نہیں. ہمارے ایک پرامن احتجاج پہ انہوں نے کیا کیا, جو پہلا سٹیپ جو آخری سٹیپ تھا وہ انہوں نے پہلے لیا, اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے اپنے ذاتی جو ڈفرینس آف اوپینین تھے یہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں.
ان کو شرم نہیں آ رہی؟ یہ ایک سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کے بعد آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ 8 فیبرری کو ملک کے دشمن اور ملک کے دوستوں کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ مینڈیٹ اس جماعت نے ہمارا، انہوں نے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہمارا انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے۔ تو اس وقت ہم اپنے پرامن احتجاج کو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہماری پارٹی پالیسیز ہوگی، چیئرمین ہمارے جو پاکستان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں، کل ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب ملے ہیں، اس کے بعد اور بھی لوگ ملیں گے، اور انہوں نے پھر بھی یہی بات کی ہے کہ آپ اسمبلیز میں جا کے بات کریں۔ وہ پرامن احتجاج کے حامی ہیں۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص پہ آپ نے ہزاروں پرچے اور دے دیے ہیں، ان کی بیوی پہ پرچے دے دیے، ان کی بہنوں پہ، جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں سب پہ آپ نے پرچے دے دیے، جو ادھر موجود تھا یا نہیں تھا آپ نے سب پہ پرچے دے دیے۔ ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اس فسطائیت کا، اس فارم 47 کی گورنمنٹ کا مقابلہ کریں گے، اور ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا پاکستان تحریک انصاف پہ۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اور اس وقت اس کے پاس فارم 47 کے تحت 2,60,00,000 لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جو کہ اگر ہمارے پاس ہمارا صحیح یہ ہمیں دیتے، ہماری سیٹس دیتے تو ہم 2/3 میجارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ پنجاب اس وقت بڑا ڈٹرمن ہے، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، خان صاحب کے ہر قدم کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پرامن احتجاج ہماری پالیسی کے مطابق جاری رہے گا۔ جی جی دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے احتجاج کرنا۔ ہمارے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس طرح کا آگے ایک جمہوری سو کالڈ جمہوری حکومت اس طرح کا وہ سلوک کرے گی، جس طرح کہ آپ سمجھیں کہ کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کوئی حملہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری پالیسیز ہم ریویو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اب ہمیں اپنا احتجاج کس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام جو ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوا جو اس سو کالڈ جمہوری حکومت میں۔ دیکھیے جی دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے ہمارے ایم پی ایز یا ہم تھے، ہمیں یہ پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، تو میں تو اپنے حلقے سے آ رہا تھا۔ دوسری بات یہ جی کہ جو حقائق ہوتے ہیں نا جی، حقائق کا آپ ان کا توازن کرتے ہیں یا ان کا فیصلہ کرتے ہیں یا ڈیسیژن کرتے ہیں دونوں طرف کی بات کو سن کے۔ اب چونکہ میں اس موقع پہ موجود نہیں تھا، اور میں نے بھی اسی طرح باتیں سنی، چونکہ پہلے میں ایک بات کر چکا ہوں آپ کو کہ یہ گورنمنٹ مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ پہنچ جائیں سی پیک پہ حقلہ پہنچ جائیں اور اس سے آگے 1 گھنٹے بعد آگے مذاکرات شروع ہو جائیں۔ ہمیں 5 بندوں کو، جب ہم 5 لوگ گئے تھے، جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، میں خود تھا اس میں پنجاب کی طرف سے، ہمارے الائز ہیں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ تھے، اور فارمر اسپیکر تھے اسد کیسر صاحب وہ تھے۔ ہمیں انہوں نے ابڈکٹ کر کے 1.5 گھنٹہ اڈیالہ چوکی میں بٹھائی رکھا۔ انہوں نے کیا کیا ہے گورنمنٹ نے؟ اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اس نے پہلے 10 دن 15 دن خان صاحب سے ان کے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہی بند کروا دی۔
اچھا اس جو پولیٹیکل لوگ ملاقات کرتے ہیں اس سے باتیں ہوتی ہیں, مذاکرات کا راستہ آگے بڑھتا ہے. اب یہ جو بات خواجہ صاحب آپ کر رہے ہیں یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے. اب ادھر سے موقف اور آ رہا ہے, ہمارا موقف اور ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے پیشکش کوئی نہیں کی. اب انہوں وہ موقف اور دے رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سب بیٹھ کے جو گورنمنٹ, دیکھیں معاملے کو حل کون کرتا ہے؟ معاملے کو حل حکومت کرتی ہے. اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا. اگر یہ اتنے سنجیدہ ہوتے اس ملک کے, اگر یہ اتنے ہی سنجیدہ کام کرنے میں ان کی کوئی دلچسپی ہوتی, یا یہ اس ملک کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے سنجیدگی کا اظہار کرتے, تو کیا یہ جو 2-4 ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کہا, یہ اس وقت پریس کانفرنس میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہ اس وقت پریس کانفرنس میں اگر یہ آفر ہمیں کر دیتے تو ہم تو ایک لے کے جا رہے تھے پرامن احتجاج کو. ہمارا قطن کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی وائلنس پہ کبھی بھی نہیں رکھتی, یقین نہیں رکھتی. ہم ایک پرامن جماعت ہیں. انہوں نے ہمیں مویشی منڈیوں میں این او سی دیے, ہم نے ادھر جلسے ان کو کر کے دکھائے, ادھر ہمارا 1,00,000 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس بات میں ان کی صداقت ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن یہ بات میں آپ کو علیحدہ بتاؤں گا. جتنے کہ میں آپ کو نام بتاؤں, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سارے ایف آئی آر میں آ جائے؟ جی بات یہ ہے کہ میں اسی آپ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے, اسی ریفرنس سے میں چیف منسٹر صاحبہ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پنجاب میں کوئی جلسہ ہمیں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے وہ فسطائیت کرتی ہیں, اگر ہمیں یہ ایک دفعہ ایک جلسہ چولستان کے ریگستانوں میں بھی ہمیں بھیج دے, ہمارے بندوں کو نہ روکیں, تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ پنجاب نے کس کو مسترد کیا, آپ کی جیلی گورنمنٹ کو مسترد کیا ہے یا ہمیں مسترد کیا ہے ایک دفعہ صرف. اب میرے خیال میں آج ذرا ادھر مجھے پوچھنا. دیکھیں جی, کارکن اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. ابھی میں نے جو میاں صاحب نے کوسچن کیا ہے, ہمیں یہ پنجاب میں پرامن جلسہ, یہ گارنٹی ہماری ہے کہ جلسہ پرامن ہوگا اور ہمارے ورکرز کو نہ روکا جائے, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کارکن اور ورکر کس کے ساتھ ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے آپ کی, میں بالکل اس کو ڈینائی کروں گا. کارکن عمران خان کے ساتھ ہیں, ہم بھی ان کے کارکن ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ ایم پی اے یا ایم این اے بن جائے وہ کوئی لیڈر ہوتا ہے. دیکھیں 300 بندوں نے, آج ہم بیٹھے ہیں, کل ہماری جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا, تو ہم سارے ہی کارکن ہیں. یہ نہیں ہے کہ کارکن وہ ہیں اور ہم کو ان سے سپیریئر ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یہ ورکر ہیں, اور ان میں سے کوئی خان صاحب کا رشتہ دار نہیں. جی آپ
देखिए बात ये है कि जो वर्कर्स होते हैं ना जी, एक तो वर्कर्स वाला लफ्ज़ जो है वो मैं उसको नहीं समझता, हम सारे ही कारकुन हैं। देखिए एक याद रखें, मैं बार बार एक आपको बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है, और जब तकलीफ आती है ना, इस वक्त हम बहुत बड़ी तकलीफ में हैं, और हमारे वर्कर्स ने जिस किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं, कोई बंदा कोई पार्टी कुर्बानियाँ इस किस्म की नहीं दे सकती। 2007 में एक मिसाल आपके सामने, आज ये जमात सूबे में भी है, आज ये जमात मरकज़ में भी है, इसके पास एब्सोलूट मेजॉरिटी है। बट 2007 में जब मियाँ नवाज शरीफ जहाज से उतरा था, एक बंदा पिंडी में बाहर नहीं निकला था, एक बंदा नहीं पहुंचा था, नॉट अ सिंगल मैन। और आप ये कहते हैं कि हम वर्कर्स को समझा पा नहीं रहे, वर्कर्स हमारे साथ इंटैक्ट है। डेफिनेटली जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, वर्कर का हक बनता है कि हमारी इस्लाह करे, हमारी अकाउंटेबिलिटी करे, और अगर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर ना हुई तो मैं ये बात और भी आपको ये कह रहा हूँ कि अगली दफ़ा इस जगह पे हम नहीं होंगे। ये पार्टी पूरी तरह ये अकाउंटेबिलिटी करती है, ये नहीं है कि ये पार्टी है कि ये MP है तो इसी नहीं रहना है, नहीं। आप देख लें कि 107 MP है पंजाब का, उसमें कोई खान साहब का रिश्तेदार नहीं है, हम एक आम वर्कर सारे इस ओहदों पे बैठे हैं जी। आप आखिर में कर देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि एक अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही है, एक अपने खामन के लिए कर रही है, और कोई ये नई बात नहीं है, और दोनों ही इस वक्त मुकदमात में भी हैं और दोनों इस वक्त तकलीफ़ में भी हैं। यानी ये नहीं है कि वो घर बैठी, खान साहब की बेगम ने 9 माह बेसलेस मुकदमात में जेल में गुजारे, और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई उनके दरमियान कोई ऐसी बात है कि वो, ये एक पार्टी का फैसला होता है। अब देखिए जब हमारी, अब यही चीज़ है कि जब हमारी रसाई, पॉलिटिकल लोगों की रसाई ये ख़त्म कर देंगे खान साहब तक, तो खान साहब के पास यही ऑप्शन है कि या उनकी सिस्टर आएंगी बाहर बात बताने के लिए, या उनकी वाइफ जाएंगी लीड करने के लिए, या हमें पैगाम देने के लिए। जब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, ये कोई मामलात हल करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होती तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, जो कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ये पंजाब है। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है कि जो आप कह रहे हैं, हम सारी पार्टियां और हमारे लिए हमारी इज्जत है वो, और इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब उनके थ्रू इंस्ट्रक्शन देंगे उनको हम ओबे करेंगे। थैंक यू जी। जी जी मेरे ऊपर तो जी, मेरे ऊपर तो इस बात करने के बाद भी को बढ़ जाएंगे तो वैसे को 9-10 तो है। अभी आप कहेंगे तो फिर मैं आपको FIR सेंड कर दूंगा क्यों और बढ़ाते हैं मुकदमे सर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, इसका मैं आपको जवाब दे। देखिए जी, जो जुडिशल कमीशन है ना, हम 9 मई के जो हमारे मुतालबात हैं, हमारे क्या मुतालबात हैं, हमारा मुतालबात 9 मई के बाद भी यही था कि सबसे पहले ये गवर्नमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात करती है तो हमें कोई गुड जेस्चर नज़र आना चाहिए उनकी तरफ से, और पता चलना चाहिए कि इनके अख्तियारात में क्या है, जुडिशल कमीशन बना लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इन मामलात का हल भी जुडिशल कमीशन होता है। अगर 9 मई का जुडिशल कमीशन बन जाता तो ये मामला भी ना होता,
تو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہماری پارٹی دیکھ رہی ہے، فیصلہ کر رہی ہے، چونکہ یہ ایک ذات کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں کولیکٹیولی ڈیسیجن ہونا ہے، جس میں ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس میں جو بھی کولیکٹیولی ڈیسیجن ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تھینک یو جی۔